اب ایسا ہے نا، وہ سکون نہیں ہے، وہ ایک ابتلا ہے، سزا ہے کہ آپ دوسروں کا پیسہ گنتے چلے جاؤ۔ دوسرے کون ہو سکتے ہیں؟ اولاد ہو سکتی ہے، اور اولاد کی غلطیاں ہو سکتی ہیں، پتہ نہیں وہ کہاں خرچ کریں گے، کیا کریں گے۔ اس لیے سکون جو ہے وہ ایک ایسی خواہش کا نام ہے جو خواہش اللہ کی راہ پر استعمال ہو، پوری ہو جائے تب سکون ہے، پوری نہ ہو تب۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ نے سوال کیا کہ سکون کیا خواہش کے ترک کا نام ہے یا خواہش کے سچیٹ ہونے کا نام ہے، ہاں سیراب ہونے کا نام ہے۔ خواہش کے ساتھ تعلق ہی کون؟ سکون کا، سکون کا تعلق اس کے فضل کے ساتھ ہے، اس کی مہربانی کے ساتھ ہے۔ وہ جب کبھی کسی پر اور اس کا جو سکون ہے یہ وہ محسوس کرتا ہے کہ مجھ پر سکون آ گیا، خواہش کے اندر ٹھہراؤ آ گیا، ٹھہرنے میں اس کا فضل ماننے والا سکون دریافت کر گیا۔ جس آدمی کو ابھی بہت ساری دعائیں ضروری ہیں، کبھی اللہ مل جائے تو بہت ساری دعائیں ہم نے پوری کرانی ہیں، سکون نہیں ہے۔ اب وہ دعائیں جو ہیں دنیا کی ہیں، سکون نہیں ہے۔ وہ دعائیں یہاں سے متعلق ہیں، سکون نہیں ہے۔ جس آدمی کہتا ہے کہ زندگی تو بہت اچھی ہے، بڑا اللہ کا فضل ہو رہا ہے، لیکن جس نے لیکن لگا لیا سکون نہ لگا۔ زندگی بہت مہربانی ہے اس کی، بڑا ہی فضل ہو گیا، پہلے سے بہت آرام ہیں، بڑے واقعات ہیں، لیکن بے سکونی کا نام ہے، اگر مگر بے سکونی کا نام ہے، کاش بے سکونی کا نام ہے، آئی وش بے سکونی کا نام ہے، ہیڈ اٹ بین سو بے سکونی کا نام ہے، ادر وائز دس وائز بے سکونی کا نام ہے، اف جو ہے وہ بے سکونی کا نام ہے، بٹ بے سکونی کا نام ہے، بٹ صاحب نہیں بٹ، آپ آ سمجھ رہے ہیں، یہ سب بے سکونی ہے۔ تو بے سکون جو ہے زندگی وہ مشروط زندگی ہے، شرطوں سے بھری زندگی ہے۔ کاش ایسا ہوتا، اگر ایسا ہوتا تو کیا ہوتا، اگر مطلب اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دے، گویا کہ جو ہوئی ہے وہ مہربانی ابھی نہیں ہے، مہربانیوں میں مزید مہربانی کا اضافے کی خواہش جو ہے یہ بے سکونی ہے۔ تو فقیروں کی دنیا میں یا درویشوں کی دنیا میں اس لیے کہتے ہیں خواہش نہ کر کہ بن مانگے ہی ملتا جا رہا ہے، ہمیشہ ہی بارش ہوتی ہے، ہمیشہ ہی بیج زمین سے نکلتے رہتے ہیں۔ اب اس میں بارش کے لیے بیتاب ہونا، یا اللہ آج بارش کر دے، آج نہیں تو کل ہو جائے گی، چلو اگلے سال تو ضروری ہو جائے گی۔ یہ نظام اس کا ہے، چلانا اس نے آپ ہے۔ آپ کہتے یا اللہ لوگ بھوک سے مر جائیں گے، عزیز اسے نہیں پتا، لوگ اس کے کھانے اس کے، چلانا اس نے ہے، دنیا کی آبادی اس کا اپنا خیال ہے، تم اس کی آبادی کی کیا فکر کر رہے ہو؟ کہ یا اللہ میں چاہتا ہوں اس غریب کو کچھ سے کچھ پیسہ مل جانا چاہیے، اور غریب اس نے پیدا کیا، وہ کئی غریبوں کو غریب بنا کے قریب کر لیتا ہے، اور کسی انسان کو پیسہ دے کے دور کر دیتا ہے، کیا پتہ۔ اس لیے نہ پیسہ ہے سکون کا نام، نہ غریبی ہے سکون کا نام، پھر اس کے فضل کا نام ہے۔ آپ سمجھیں، وہ غریبی جو اس کے قریب ہو اس کا احسان ہے، وہ پیسہ جو اس کا قرب عطا کرے وہ بھی احسان ہے۔ اس لیے میں پہلے بتا رہا ہوں بار بار، امیر غریب کی تقسیم نہیں ہے، تقسیم کس بات کی ہے؟ کہ وہ غریب جو اس کے فضل کو مانتا ہے اور وہ امیر جو اس کے فضل کو مانتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصل سکون ہے اس کا فضل، اس کی مہربانی۔ تو اس لیے وہ مہربانی کیسے محسوس ہوتی ہے؟ ذرا آپ اپنی مہربانیاں زندگی سے ہٹا لو تھوڑی دیر کے لیے، جو آپ نے زندگی کو بنایا تھوڑی دیر کے اس کو نکال دو، پھر آپ کو بات سمجھ آئے گی کہ یہ جس پریمیسز، جس ابتدا سے یہ انسان شروع کر رہا ہے، یہ ابتدا ہی آپ کی نہیں ہے۔ یہ بات سمجھے، جس ذہن سے آپ خواہش کر رہے ہیں وہ ذہن ہی آپ کا نہیں ہے، وہ اس کا بنایا ہوا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بھوک اس نے بنائی، پیٹ اس نے بنائے، کھانے اس نے بنائے، تم کیا کر رہے ہو؟ شور کو بجا رہے ہو۔ پہلے وہ کھانا پیدا کرتا ہے، تمہارے ہاں بھوک پیدا کرتا ہے، اور کھانے کا شعور پیدا کرتا ہے، نظام عالم وہ چلا رہا ہے، تم ایسے شور بجا رہے ہو بھوک لگی بھوک لگی، تو بھوک لگانے والا کھانے کا انتظام کر چکا ہے۔ اب دیکھو کس طرح ملاقات ہوتی ہے، شور تو نہیں ہوگی، یہ انتظام اس کا اپنا کیا ہوا ہے۔ اسی طرح آنکھ، بینائی، یعنی کہ جب آپ یہ کہتے ہو کہ تھوڑا سا بینائی میں کمزوری آ گئی ہے،
وہ جب کمزوری نہیں تھی تو تم اس نے فضل دریافت کیا تم نے؟ کمزور تو ہونا ہے، کمزور کا مطلب یہ ہے کہ آخر تو ختم ہو جانا ہے۔ جب وہ نعمت موجود ہے، اس نعمت سے منعم کا سفر دریافت کیا آپ نے۔ اب ایک نعمت ذرا کمزور ہو جاتی ہے تو باقی نعمتوں کا خیال کر لو، ایک ایک کر کے یہ سارا کا سارا جو عمر گزرتی جائے گی نا، نقش پیدا ہوتا جائے گا۔ تو اس لیے جو نعمتیں محفوظ ہیں ان نعمتوں سے منعم کے راہ اختیار کرو۔ مقصد یہ ہے کہ عام آدمی اللہ تعالیٰ اصل میں اللہ تعالیٰ دریافت اپنے کرنا نہیں اللہ کو۔ کمال کی بات یہ ہے، اللہ جو آپ کے ہاں بیان ہو کے آگئی جو ذات، اس سے آپ کی ملاقات نہیں ہونی۔ آپ سجدہ تو کرو گے اللہ کا، اللہ مسجود ہے سجدے کے لیے، موجود ہے نا، مسجود ہے۔ اب آپ یہ بتاؤ کہ وہ کہاں ہے جب یہ سجدہ قبول کر رہا ہے وہ؟ یعنی اگر یہی موجود ہے، اتنا قریب ہے، آپ کے بہت قریب ہے، جب آپ سجدہ کر رہے ہو تو تھوڑی دیر میں مطلب جب آپ مسجد سے باہر نکل دو تو دور کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنا پاس آ کے دور ہوتا ہے؟ پھر آپ نماز پڑھ رہے ہو، آپ کے قریب ہے، بھائی جو نماز نہیں پڑھ رہا اس کے ساتھ دور ہے، تو وہ کہاں ہے پھر؟ کہتا میرے پاس ہے، اس وقت میں سجدہ کر رہا ہوں، تو جو ساتھ بیٹھا ہوا ہے اس کے پاس نہیں ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ یوں نہیں ہے بات کہ ایک کے پاس ہو جائے دوسرے کے پاس نہ ہو، کبھی قریب آ جائے کبھی دور چلا جائے۔ اللہ ہے، آپ جن شعبوں سے، جن صفات سے اسے دریافت کرتے ہو، یہی اس کا تعلق ہے آپ کے ساتھ۔ آپ ایسا میں کہ زمین پر سجدہ کر رہے ہو تو سمجھو کہ آسمان قریب ہے، سجدہ آسمان پر ہو گیا نا۔ آپ نے اپنے جسم کے قوا سے اسے دریافت کرنا ہے، اپنے دل کی خواہشات سے اسے دریافت کرنا ہے، اپنے ارادوں سے اسے دریافت کرنا ہے، اپنے اعمال سے دریافت کرنا ہے۔ گویا کہ اس کی پہچان اور دریافت آپ کے اپنے عمل کا نام ہے۔ اگر بات سمجھے، آپ کے عمل کا نام ہے۔ مقصد ہے کہ علم کا نام نہیں ہے، عمل کا نام ہے۔ آپ کے دل کے اندر اگر محبت ہے اللہ تعالیٰ کی تو یہ سمجھو کہ وہ وہی ہے۔ اس لیے اس نے کہا کہ میں شارق سے زیادہ قریب ہوں، اتنا قریب ہے کہ ملتا نہیں زندگی ساری۔ بس یہ ہے کہ شارق سے قریب ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اپنے شارق میں دنیاوی خواہشات کو آہستہ آہستہ نکال دو، خود بخود اس کا ڈیرا نظر آ جائے گا، پہچان ہو جائے گی۔